السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت عرصے سے آ رہا ہے کہ سر کیا ابن صیاد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں موجود تھا کیا وہی دجال ہے؟ دیکھیے، امام بخاری نے ایک روایت حدیث نمبر 1354 یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ اور احادیث مبارکہ بھی پیش کرتا ہوں اور کچھ اس کی تفسیرات بھی پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے جو ہے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن صیاد کی طرف گئے، حتیٰ کہ اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے مکانوں کے پاس کھیل رہا تھا، اور اس وقت ابن صیاد بلوغت کے قریب تھا، یعنی بچہ تھا لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ اس کو پتہ نہیں چلا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر آپ نے ابن صیاد سے فرمایا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھا، پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین یعنی ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن صیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے تمام رسولوں پر۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو؟ تو ابن صیاد نے کہا کہ میرے پاس صادق اور کاذب خبریں آتی ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات چھپائی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ ابن صیاد نے کہا وہ الدخ ہے۔ آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، تم اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے یعنی کہ دجال ان کانا یکن ہو، یہ وہی ہے تو فلن تسلط علیہ، تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ ہو تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ روایت صرف صحیح بخاری میں نہیں، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، حدیث 2930، پھر سنن نبی داؤد میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبدالرزاق میں، صحیح ابن حبان میں، اسی طرح امام بخاری اسے حدیث کی کتاب الادب المفرد میں بھی روایت کرتے ہیں، شرح السنہ میں، معجم الکبیر میں، مسند امام احمد میں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اس حدیث میں کچھ جو تفصیلات ہیں اس کو اب ہم یہاں ذکر کریں گے تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ابن صیاد ہے نا، اس کو ابن صائد بھی کہا گیا، اور احادیث میں دونوں لفظوں کا اطلاق ہے۔ اس کا نام صاف تھا، اس کا قصہ مشکل ہے، اور اس بات میں اشتباہ ہے کہ آیا وہ مشہور مسیح دجال ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ علماء نے کہا کہ بظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نہیں کی گئی کہ یہ مسیح دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ ابن صیاد میں دجال کے کچھ چیزیں ہونے کا احتمال تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دجال ہونے یا نہ ہونے کا قطعی اظہار نہیں فرمایا، اور اس لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے تو تم اس کے قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ دجال کو تو قتل ایک اللہ کے نبی کریں گے۔ اور ابن صیاد نے اپنے دجال نہ ہونے پر اس سے استدلال کیا تھا کہ دجال تو کافر ہوگا اور وہ مسلمان ہے، اور دجال جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، یہ بات کی بات ہے۔ اور ابھی تو بچہ تھا نا، جب بڑا ہو گیا تب کی بات ہے، جب صحابہ کرام سے اس نے کمیونیکیشن کیا نا تو اس نے کہا کہ بھئی میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ بھئی دجال تو وہ ہوگا نا جس کی اولاد نہیں ہوگی، بھئی میری تو اولاد بھی ہے، اور دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ مدینے سے مکے کو روانہ ہوا۔ اور ابن صیاد کا یہ استدلال صحیح نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی یہ اس وقت کی صفات بیان فرمائی تھیں جب اس کے فتنے اور اس کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ تو ابن صیاد کے اشتباہ اور اس کے دجالوں میں سے ایک دجال اور کذابوں میں سے ایک کذاب ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ میرے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کا یہ دعویٰ
کرنا کہ اس کے پاس صادق اور کاذب آتے ہیں، اور یہ کہ وہ پانی پر تخت دیکھتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو دجال ہونا ناپسند نہیں ہے، اور یہ کہ وہ جانتا ہے کہ دجال کا کون سا علاقہ ہے، وہ کہاں پیدا ہوگا اور اب کہاں ہے، اور اس کا پھول کر اتنا بڑا ہونا، جس سے راستے کا بند ہو جانا، یہ تمام چیزیں، اور باقی رہا یہ کہ اسلام کا اظہار کیا، حج کیا، جہاد کیا، اور دجال ہونے سے برات کا اظہار کیا، تو اس سے اس کے دجال ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ کون سی حدیث میں آتی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، حدیث 7229، اس میں ابن عمر کی، حضرت عمر کے بیٹے ہیں نا عبداللہ ابن عمر، ان کی ملاقات ہوئی ابن سیاد سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ گیا اور اتنا پھول گیا کہ راستہ بھر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حفصہ کے پاس گئے، ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس، جو ان کی بہن ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اور ان کو یہ خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم نے ابن سیاد سے کیا ارادہ کیا تھا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کسی پر غصہ آنے کی وجہ سے ہی نکلے گا؟ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دجال کے نکلنے کی کیا وجہ ہوگی۔ اور جہاں تک دوسری تفصیلات جو میں نے آپ سے ذکر کی اس کا تعلق ہے، تو وہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ حدیث 7222 میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور ہمارے ساتھ یہ ابن سیاد یا ابن سائد، اس کے دو نام آتے ہیں، یہ تھا۔ ہم ایک پڑاؤ پر اترے تو لوگ منتشر ہو گئے، پھیل گئے، میں اس کے ساتھ رہ گیا۔ اس کے متعلق جو کچھ کہا جاتا تھا مجھے اس سے سخت وحشت ہوئی۔ وہ اپنا سامان لے کر آیا اور اس کو میرے سامنے اس نے رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، اگر تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے تو بہتر ہوتا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ بکریاں آئیں، وہ دودھ کا ایک پیالہ لے آیا اور کہا کہ اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا گرمی سخت ہے اور دودھ گرم ہے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کہا اس کے ہاتھ سے دودھ میں یہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یا ابا سعید، لوگ میرے متعلق جو باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ رسی سے لٹک لے کر درخت پر لٹکاؤں اور اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لوں۔ اے ابو سعید، جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں، ان کی بات الگ ہے۔ اے انصار کی جماعت، تم پر تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا اور اس کی اولاد نہیں ہوگی اور میں اپنی اولاد کو مدینے میں چھوڑ آیا ہوں؟ اور کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا اور میں مدینے سے آیا ہوں اور مکے جا رہا ہوں؟ اور حضرت ابو سعید نے کہا کہ قریب تھا کہ میں اس کا عذر قبول کر لیتا کہ اس نے کہا بخدا میں دجال کو پہچانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور اب کہاں ہے۔ تو پھر میں نے کہا تیرے لیے سارے دن تباہی اور بربادی ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو سعید الخدری سے آتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث 7221۔ اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اس نے کہا کہ بھئی دیکھو دجال تو لا ولد ہوگا، دجال یہودی ہوگا، میں مسلمان بھی ہوں، میری اولاد بھی ہے، اور اللہ نے اس پر مکے کو حرام کر دیا اور میں حج کر چکا ہوں۔ تو ابن سیاد مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا جس سے وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری کہ میں اس سے متاثر ہو جاتا ممکن تھا، لیکن اس نے جب یہ کہا نا کہ میں جانتا ہوں بخدا کہ دجال کہاں ہے، میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہ پسند ہے کہ تم ہی دجال ہو؟ تو کہنے لگا کہ اگر مجھ پر وہ پیش کیا جائے، یعنی اگر مجھے دجال بنایا جائے تو میں اس چیز کو ناپسند نہیں کروں گا۔ اور اس نے ایک اور حدیث آتی ہے حضرت ابو سعید خدری سے، مسلم شریف میں حدیث 7220، جس میں وہ کہتا ہے کہ دجال مدینے میں داخل ہوگا نہ مکے میں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا میں تو مدینے میں پیدا ہوا ہوں اور اب مکے جا رہا ہوں۔ پھر اس نے آگے وہی بات کہی جو میں پچھلی روایت میں بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ متعدد روایات صحیح مسلم میں آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن سیاد جو ہے اس کا کیا مائنڈ سیٹ تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں آپ پر اس بات کو ظاہر کروں کہ ابن سیاد کے اشتباہ اور اس کے دجالوں میں سے ایک دجال اور کذابوں میں سے ایک کذاب ہونا یہ واقعی معاملہ ہے، اور ابن سیاد نے جو اپنی طرف سے مختلف لاجکس دینے کی کوشش کی ہیں وہ بیکار ہیں۔
ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کیونکہ جو معاملے بعد میں ہونے ہیں اور جو معاملے پہلے ہو چکے ہیں ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی ایک چال تھی۔ اچھا، ابن سیاد کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف آراء بھی موجود ہیں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صحیح بخاری والی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک جگہ گئے جو بنی مغالہ کے مکانوں کے پاس جہاں پہ یہ ابن سیاد کھیل رہا تھا، تو یہ بنی مغالہ ایکچولی ایک عورت تھی جس کا نام تھا مغالہ، جس کی طرف یہ لوگ منسوب تھے۔ یہ بیسیکلی عدی بن عمر بن مالک بن نجار کی بیوی تھی، تو یہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ اور جہاں تک حضور نے یہ فرمایا نا کہ تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، اشتباہ میں پڑ گیا ہے، یعنی تم پر جو جھوٹی باتیں القاء کی جاتی ہیں وہ تمہاری طرف شیطان القاء کرتا ہے، اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، تو تم جو رسالت کے دعوے دار بنے پھرتے ہو تو تم تو کذاب ہو۔ اسی طرح حضور نے اس کو آزمانے کے لیے جو کہا نا کہ میں نے ایک بات چھپائی ہے تمہارے لیے، تو میں نے تمہیں آزمانے کے لیے، تمہارے باطل کو ظاہر کرنے کے لیے، تو سورۃ الدخان کی حضور نے آیت چھپائی ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اس نے اس کو تو نہیں جانا بلکہ دخ دخ کرتا رہا، تو وہ اس آیت تک نہیں پہنچ سکا، اس کے پورے الفاظ بھی اس پہ ایک لفظ بھی اس پہ منکشف نہ ہو سکا، بلکہ صرف اس نے دخ کہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو اپنے دل میں چھپایا تھا، تو ابن سیاد کو دخ کا بھی کیسے پتہ چلا؟ یہ بات لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو چپکے سے بتایا تھا کہ میں نے یہ آیت چھپائی ہے تاکہ ان کو بھی شرح صدر ہو جائے کہ ابن سیاد کو اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ شیطان نے اس آیت میں سے صرف دخ کا لفظ سن کر اسے ابن سیاد پہ القاء کر دیا، تو ابن سیاد نے اب دخ کہا، کیونکہ جتنا اس کے شیطان نے سنا اتنا اس نے بھی آگے بتا دیا، اور یہ بات سب پر واضح ہو گئی کہ یہ ایک جھوٹا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ 245 اور 246 پر اس کی یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ دجال ابن سیاد ہے یا کوئی اور ہے، تو بعض علماء کا خیال ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم چند بچوں کے پاس سے گزرے جس میں ابن سیاد بھی تھا، بچے بھاگ گئے، ابن سیاد بیٹھا رہا، حضور کو یہ ناپسند ہوا، تو تب حضور نے اسے فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ اسے قتل کر دوں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے جو تمہارا خیال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے۔ تو علامہ نووی نے کہا کہ ابن سیاد کا قصہ مشکل ہے اور اس کا معاملہ مشتبہ ہے، آیا یہ وہی مشہور مسیح دجال ہے، اس کا غیر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ اور علماء نے کہا کہ اس باب کی ظاہر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد مسیح الدجال ہے، نہ اس کا غیر ہے، آپ کی اس طرف صرف دجال کی پراپرٹیز، صفات یہ بتائی گئی تھی، اور ابن سیاد میں کچھ پراپرٹیز ایسی تھیں، اس وجہ سے حضور نے قطعی طور پر نہیں کہا کہ یہ دجال ہے اور نہ یہ کہا کہ یہ دجال نہیں ہے، اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے تو تم اس کے قتل کرنے کی طاقت رکھتے نہیں۔ تو رہا یہ استدلال کہ ابن سیاد مسلمان تھا اور دجال کافر، تو یہ کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور اس کی تو اولاد ہوئی، اور یہ کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا اور ابن سیاد مدینے میں داخل ہوا اور وہ مکے کی طرف متوجہ ہوا، سو اس میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حضور نے اس کے فتنے کے وقت اور اس کے زمین میں نکلنے کے وقت کی خبر دی تھی، اس وقت یہ معاملہ ہوگا، اور ابن سیاد کا معاملہ تو پہلے کا ہے، اور ابن سیاد کا اسلام کا اظہار کرنا اور اس کا حج کرنا، اس کا جہاد کرنا، اس میں یہ تصریح نہیں کہ وہ دجال کا غیر ہے۔ اچھا، اسی طرح الخطابی جو شرح بخاری جنہوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد کے بڑے ہونے کے بعد یہ جو ہے متقدمین کا اس کے متعلق اختلاف کہ
اس نے نبوت کے قول سے توبہ کر لی تھی اور مدینے میں مر گیا تھا۔ الخطابی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جابر حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور اس میں شک نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر سے کہا گیا وہ اسلام لے آیا تھا، انہوں نے کہا خواہ وہ اسلام لے آیا ہو۔ ان سے کہا گیا وہ مدینے میں تھا، کہا اور مکے میں داخل ہو، انہوں نے کہا خواہ وہ مکے میں داخل ہو گیا ہو، وہ دجال ہے۔ اور امام ابی داؤد نے اپنی سنن میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے کہ یوم حرہ میں ہم نے ابن سیاد کو گم پایا، وہ اس دن ہمیں نہیں ملا، ہم اسے ڈھونڈتے رہ گئے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 4332، اور اس روایت میں سے وہ روایت باطل ہو جاتی ہے کہ ابن سیاد مدینے میں مرا تھا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی تھی۔ اور امام ابی داؤد نے سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ شک نہیں کہ ابن سیاد ہی مسیح دجال ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث 4330۔ اور اسی طرح امام بیہقی نے اپنی کتاب البعث والنشور میں کہا کہ لوگوں کا ابن سیاد کے معاملے میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آیا وہ دجال تھا یا نہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ابن سیاد نے حضور کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو پھر آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو امام بیہقی نے اس کے دو جواب دیے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو وہ بالغ نہیں تھا، اس جواب کو قاضی ایاز نے بھی اختیار کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابن سیاد اس زمانے میں تھا جب یہودیوں سے آپ کی صلح تھی اور وہ آپ کے حلیف تھے، تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے تھے۔ علامہ خطابی نے معالم السنن میں اسی جواب پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ حضور جب مدینہ آئے تو آپ کے اور یہودیوں کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا، وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کو نہیں بھڑکائیں گے اور ان کے معاملات کو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اور ابن سیاد ان یہود میں سے تھا جنہوں نے کبھی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور علامہ خطابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں آیت جو دخان، سورۃ الدخان کی آیت جو چھپائی تھی وہ اس کا امتحان لینے کے لیے تھی، اور یہ وجہ تھی کہ حضور جو ہے یہ سب کو بتا لینا چاہتے تھے کہ اس کے اوپر معاملات کیسے مشتبہ ہوتے، اور یہ تفصیلات میں آپ کو جیسے ابھی بتایا ہے۔ اور دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ الدخ کے اوپر رک گیا نا تو تب حضور نے فرمایا کہ دفع ہو، تو اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، یعنی تو کاہنوں کے درجے سے نہیں بڑھ سکتا، تجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تیرے شیطان نے تجھے بتا دیا، اس کے آگے تو کچھ نہیں جانتا، تو تیرا بس وہی مقام ہے۔ اس کے برخلاف جب انبیاء ہوتے ہیں تو ان کی طرف تو اللہ سبحانہ وتعالی علم غیب کی وحی نازل فرماتا ہے، اور وہ وحی واضح اور کامل ہوتی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی کہ وہ دکھ کے اوپر آ کے رک جائیں اور پوری بات نہ بتائیں۔ تو ابن سیاد انبیاء کے درجے تو کیا پہنچے، تو اولیاء کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو صرف کاہن تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو معالم السنن جلد نمبر 4 صفحہ 322 اور 323 پر اس کا یہی جواب جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اور قاضی ایاز نے کہا کہ حضرت عمر نے حلف اٹھا کر جو کہا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گمان پر قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے تو ان کا یہ گمان تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور انہوں نے اس پر قسم کھائی، جیسا کہ شرح صحیح مسلم میں امام نووی نے اس کو جلد 11 صفحہ 7172 سے 7176 تک ذکر کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ابن سیاد کے بڑے ہونے کے بعد اس کے متعلق جو ہے وہ متقدمین کی آراء مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے توبہ کر لی اور مدینے مر گیا، جب انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کے چہرے کو کھول کر دیکھا، حتیٰ کہ اس کو لوگوں نے دیکھ لیا اور ان سے کہا گیا کہ گواہ ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جابر جو ہے وہ روایت وہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ابن سیادی دجال ہے، اور وہ روایت بھی میں آپ کو پیش کر چکا ہوں، جس سے یہ تمام معاملہ مشتبہ فی ہو جاتا ہے کہ وہ مدینے میں مرا بھی تھا، اس کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سے آپ کو یہ باتیں صحیح واضح طور پر اب سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو امام ابو داؤد نے تو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابن سیاد ہی مسیح دجال ہے، کہ وہ پھر بعد میں غائب ہو گیا، ملا نہیں کسی کو۔ اور امام بیہقی جو ہیں وہ البعث والنشور میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ابن سیاد کے معاملے میں بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ دجال ہے یا نہیں۔ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ وہ دجال نہیں ہے تو انہوں نے امام مسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جس کو حضرت تمیم داری نے وہ جو جساسہ والی روایت ہے، اور یہ کہا کہ یہ جائز ہے کہ ابن سیاد کی صفات دجال کی صفات کے موافق ہوں، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ لوگوں میں دجال کی سب سے زیادہ مشابہ عبد العزیٰ بن قطن ہے، حالانکہ وہ دجال نہیں ہے۔ اور امام بیہقی نے کہا کہ ابن سیاد
کا معاملہ تو ایک فتنہ تھا جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو مبتلا کر دیا. اللہ نے مسلمانوں کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھا اور اس کی شر سے بچایا. حضرت جابر کی حدیث میں حضرت عمر کے قول پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کا ذکر ہے، اس میں یہ احتمال ہے کہ پہلے آپ نے اس کے معاملے میں توقف کیا ہو، پھر آپ کے پاس یہ بیان آ گیا ہو کہ یہ مسیح دجال کا غیر ہے، جیسا کہ حضرت تمیم داری کی حدیث میں یہ تصریح موجود ہے. تو پھر امام بہقی کی عبارت یہ جو ہو جاتی ہے کہ ان کا مختار یہ ہے کہ ابن سیاد دجال کا غیر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جابر کی صحیح روایت یہ ہے کہ یہی دجال. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے معاملہ جو متقدمین کے درمیان اختلاف آ گیا. اچھا، ایک اور نقطے پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جو الفاظ آئے نا کہ حضرت عمر نے حضور سے اجازت مانگی کہ کیا آپ اگر حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو اس بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز نے کہا کہ حضور کا منشا یہ تھا کہ اگر دجال یہی ہے تو یہ تو آخری زمانے تک رہے گا، یعنی جب تک اس کے فتنے کا خروج نہیں، تو تم اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگے. اس کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ ایک تو یہ نابالغ ہے، دوسرا یہودیوں سے ہمارا معاملہ ہے. اور علامہ خطابی نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابن سیاد کی اصلیت حضور پر واضح نہیں تھی، کیونکہ حضور از خود غیب کو نہیں جانتے ما سوا ان امور کے جن کا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے. اور شاید اللہ کے علم میں ابن سیاد کے امر کو مخفی رکھنے میں کوئی مصلحت تھی، اور جس چیز پر ایمان واجب ہے وہ یہ ہے کہ دجال تو ضرور نکلے گا اور وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اور وہ جھوٹا ہوگا، کانا ہوگا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کے بارے میں ہمیں بڑی تفصیلات ملتی ہیں جن سے علم قطعی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. تو علامہ ابو عبداللہ ابی مالکی جو متوفی ہیں 868 ہجری کے، اکمال المعلم کی جلد 7 صفحہ 259 پر اسے یوں ہی بیان کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے حدیث 7226، اس میں بھی یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کو دیکھا کہ وہ اکیلے بیٹھا ہے، اور حضور نے دیکھا کہ وہ بستر پر ایک چادر اوڑے لیٹا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے، کچھ گنگنا رہا ہے. اور ابن سیاد کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درختوں میں جو دیکھ لیا، تو پھر اس کی ماں نے ابن سیاد سے کہا کہ اے صاف، یعنی اے ابن سیاد، یہ اس کا نام تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ابن سیاد اچھل کر کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا کاش وہ اس کو چھوڑ دیتی تو وہ کچھ بیان کر دیتا. اور سالم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ پھر حضور لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی ایسی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے، اور پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا، اور پھر آگے حدیث بڑی طویل ہے. تو یہ روایت کے اندر یہ جو الفاظ آتے ہیں اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیتے ہیں آپ کو، کہ جو حدیث میں آتا ہے نا ابن سیاد لیٹا ہوا کچھ گنگنا رہا تھا، کچھ بڑبڑا رہا تھا، تو حضور نے جو چھپ کر اس کی بڑبڑاہٹ کو سننا چاہا تو اس کی ماں نے اس کو خبردار کیا. تو حضور نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا. تو اس ضمن میں شروحات حدیث میں یہ آتا ہے کہ علامہ خطابی کہتے ہیں یعنی وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا وہ دجال ہے یا نہیں. البتہ اس حدیث پر یہ اشکال ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک تو سونے والا ہے حتیٰ کہ جاگ جائے، اور اس پر اجماع ہے کہ سونے والے سے نیند میں جو اقوال صادر ہوں ان پر مواخذہ نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مواخذے کا معاملہ نہیں ہے کہ اشکال ہو، یہاں تو اس کے احوال اور قرائن میں غور کر کے اس کی اصلیت کو معلوم کرنے کا مسئلہ تھا. کیونکہ کسی شخص کی بیداری میں جو افکار ہوتے ہیں انہی کا ظہور بڑبڑاہٹ کی صورت میں نیند میں بھی ہوتا ہے، اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ نیند کی حالت میں اس سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوگا جس سے اس کی بیداری کی کیفیت معلوم ہو جائے گی. اور اسے پھر علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ جو ابی مالکی ہیں انہوں نے اکمال المعلم کی جلد 7 صفحہ 263 پر لکھا ہے. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حکمت تھی کہ معاملے حضور پر ظاہر نہیں فرمائے. کہ دیکھیں حضور تمام علمی عظمتوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی ہی عالم الغیب ہے، اور امور غیبیہ وہ جس کو جس چیز پر مطلع فرما دے.
اور بعض چیزوں پر نہیں مطلع فرمایا۔ اور علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں کہ اس باب کی احادیث سے اہل سنت والجماعت سے نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ دجال ایک معین شخص ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ مخالطہ ہوا نا کہ شاید دجال کسی سسٹم کا نام ہے۔ سسٹم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک باضابطہ شخص ہے۔ اللہ نے اس کے سبب سے بندوں کو امتحان میں مبتلا کیا ہے اور اس کو چند اشیاء پر قدرت دی ہے تاکہ اچھوں کو بروں سے ممتاز کر دے، پھر اللہ اس کے امر کو باطل کر دے گا، اس کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے اور مومنوں کو اللہ ثابت قدم رکھے گا۔ اچھا، خوارج نے، جہمیہ نے اور بعض معتزلہ نے دجال کا انکار کیا ہے۔ دوسرے معتزلہ میں سے بعض اور اس کے تابعین نے دجال کے وجود کا اعتراف بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دجال کے ہاتھوں پر جو معاملے ظاہر ہوں گے وہ اس کی شعبدہ بازی ہوگی، کیونکہ اگر یہ حقائق ہوں تو اس سے نبوت پر تان ہوگا۔ بہرحال وہ ایک الگ تفصیلات ہیں جس کو اکمال المعلم کی جلد نمبر 7 صفحہ 264 پر بیان کیا گیا ہے۔ اور دجال کے بارے میں جیسا کہ آتی ہیں تفصیلات کہ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جب پہلی دفعہ دیکھیں گے تو دہشت زدہ ہو جائیں گے اور ان کی عقل کام ہی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تیز آندھی کی طرح سرعت سے زمین پر چلے گا، اور جس شخص کی نظر اور بصیرت کام نہیں کرے گی وہی اس کی پھر تصدیق بھی کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی دجال کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیلات جو 20-25 منٹ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے ابن سیاد کے معاملے میں آپ پر بہت ساری چیزیں کھل گئی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔